اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں کسریٰ اور بحر رام کا ہم تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جب یزگر مر گیا تو اشراف اور اہل حل و عقد جمع ہوئے اور سب نے رائے دی کہ اب یزید کی اولاد میں سے کسی کو بادشاہ نہ بنایا جائے، کیونکہ وہ بد اخلاقی کا اثر اس کی اولاد میں بھی ہوگا۔ البتہ اس کا بیٹا بہرام حکومت کا اہل تھا، لیکن اس کی پرورش فارس میں نہیں ہوئی تھی، تو وہ انہیں کے طور طریق اور اخلاق کا حامل تھا، اس لیے اسے حکومت دینا مناسب نہیں۔ چنانچہ وہ اس پر متفق ہو گئے کہ حکومت عدشیر بن بابک کی اولاد میں سے کسریٰ کو دی جائے، اور اس کے بعد انہوں نے بالآخر اسے حاکم بنا ہی دیا۔ یزید کی ہلاکت اور کسریٰ کی حکومت کی خبر بہرام تک پہنچی جبکہ وہ عرب کے ایک دیہات میں تھا۔ اس نے یہ خبر سن کر نعمان اور منظر اور عرب کے سربراہ افراد کو بلا کر کہا کہ اے اہل عرب، میرے والد کی خصوصیات اور اس کے احسانات جو اہل عرب میں پر ہیں، شاید تم اس کا انکار نہ کر سکو گے۔ حالانکہ وہ اہل فارس پر کتنی سختی کیا کرتا تھا اور بد اخلاقی سے پیش آتا تھا، اس کے باوجود وہ تم پر اپنے احسانات کی بارش کرتا تھا، اور اب اس کی وفات ہو گئی ہے اور لوگوں نے کسریٰ کو حاکم بنا لیا ہے، لہذا تمہیں میرے بارے میں کچھ سوچ بچار کرنی چاہیے۔ منظر کا ہیلا۔ منظر نے کہا کہ آپ اس خبر سے پریشان نہ ہو، میں ایک عجیب ہیلا کر کے آپ کو بادشاہ بنا دوں گا۔ اس کے بعد منظر نے اپنے بیٹے کے ہمراہ 10,000 بہادروں کا لشکر بھیجا کہ فارس کے دارالخلافہ تیسبون اور بادشیر کے قریب جا کر پڑاؤ ڈالیں اور وہاں سے کچھ دستے طلیعہ کے طور پر فارس کی طرف روانہ کرے۔ اگر فارس میں کوئی ان سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرے تو ان سے سختی سے مقابلہ کر کے انہیں قید کر لیا جائے، تاہم خون ریزی سے منع کر دیا۔ چنانچہ نعمان مدین کے قریب جا پہنچا اور کچھ دستے حزب حکم روانہ کر دیے، البتہ فارس سے لڑانا اچھا نہ سمجھا۔ ادھر سے اہل فارس کو جب نعمان کی آمد کا پتہ چلا تو اشراف مملکت نے یزید کے خطوط اور رسائل پر مبنی مامور جوانی نامی شخص کو خط دے کر منظر کے پاس بھیجا۔ وہ آیا اور منظر کے پاس خط پڑھا۔ نعمان نے کہا آپ بہرام سے ملیں، چنانچہ منظر نے ایک آدمی جوانی کے ساتھ روانہ کیا تاکہ وہ اسے بہرام کے پاس پہنچا دے۔ جب جوانی بہرام کے پاس گیا تو بہرام کی حسن و صورت دیکھ کر مرغوب ہو گیا اور آداب شاہی کے مطابق سجدہ کرنا بھی بھول گیا۔ بہرام سمجھ گیا کہ رعب کی وجہ سے وہ آداب شاہی بجا نہ لا سکا، اور پھر اس سے بات چیت کی اور اچھے وعدے کے ساتھ اسے منظر کا یہ پیغام بھی بھیجا کہ وہ جوانی کے لائے ہوئے خطوط کا جواب بھی دے۔ منظر نے جوانی سے کہا میں نے تمہارے لائے ہوئے خطوط کو بغور پڑھا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ نعمان کو تم پر جنگ مسلط کرنے کے لیے بادشاہ بہرام نے بھیجا ہے، کیونکہ اس کے باپ کی وفات ہو گئی ہے اور لوگوں نے کسریٰ کو حاکم بنا لیا ہے۔ کیونکہ اس کے باپ کی وفات کے بعد ملک کا بادشاہ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے اور تمہارا نگہبان اسے مقرر کیا ہے۔ جوانی کو کا مشورہ۔ جب جوانی نے یہ بات منظر کی زبانی سنی اور بہرام کا یہ رونق اور پروقار چہرہ بھی دیکھا تو اس نے دل میں یہ بات آ گئی کہ جن لوگوں نے حکومت کا فیصلہ بہرام کے علاوہ کسریٰ کے حق میں کہا وہ ناحق ہیں اور ان کے خلاف حجت قائم ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے منظر سے کہا میں جواب لے کر نہیں جانا چاہتا، اگر آپ چاہتے ہیں تو خود اشراف فارس کے پاس جائیں، ان سے مشورہ کریں اور اچھا مشورہ کریں، وہ آپ کے مشورے سے سرے منہ تجاوز نہ کریں گے۔ منظر کا اہل فارس کے پاس آنا۔ جب جوانی نے یہ مشورہ دیا تو منظر نے جوانی کو واپس انہی لوگوں کے پاس بھیج دیا جنہوں نے اسے منظر کے پاس بھیجا تھا، اور جوانی کی روانگی کے بعد خود منظر 30,000 عرب شہ سواروں کو لے کر دارالخلافہ تیبون اور بادشیر وارد ہوا۔ جب وہاں پہنچا تو لوگ جمع ہو گئے
موتیوں جڑے ہوئے تخت پر بہرام بیٹھا اور منظر اس کے دائیں طرف بیٹھ گیا۔ فارس کے اہل حل و عقد اشراف نے تمام تفصیلات بتانی شروع کر دی اور یزد کی بدخلقی بیان کی، اور یہ کہ اس نے اپنی بری رائے سے ملک کو تباہ کیا، اور جن علاقوں میں اس کی حکومت تھی وہاں ظلماً بے درے قتل کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہولناک کرتوت ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے یزد کی اولاد سے حکومت دوسری طرف منتقل کر دی، لہٰذا منظر سے درخواست کی کہ وہ انہیں کسی ایسے امر پر مجبور نہ کرے جو انہیں ناپسند ہو۔ منظر کا بہرام سے جواب کے لیے کہنا۔ منظر نے اشراف فارس کی تمام گفتگو سن کر بہرام سے کہا کہ آپ جواب دینے کے زیادہ مستحق ہیں۔ بہرام نے جواب دینا شروع کیا اور کہا، اے بات کرنے والے گروہ، جو بات تم مجھ سے یزد کے بارے میں بتا رہے ہو وہ سب مجھے پہنچی ہیں، اس لیے میں تمہیں جھٹلاتا نہیں ہوں۔ میں خود اس کی بدسیرتی اور روش کے بارے میں اسے ناپسند کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ وہ مجھے اس سے حکومت چھین کر مجھے عطا فرمائے، تاکہ اس نے جو خرابیاں پیدا کی ہیں میں انہیں درست کر دوں اور اس کے کیے ہوئے شگافوں کو بھر دوں۔ اب تو مجھے حاکم بنا دو۔ اگر میری حکومت کو 1 سال گزر جائے اور میں اپنے کیے ہوئے وعدے پورے نہ کروں تو بخوشی حکومت چھوڑ دوں گا، اور اپنی اس بات کا اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اور موبزان مذہبی پیشوا کو گواہ بناتا ہوں، اور میرے اور تمہارے درمیان وہی فیصلہ کنندہ ہے۔ ان سب وعدوں کے بعد میں تم پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 2 شیروں کے درمیان تاج شاہی رکھ دو، جو اسے ان کے سامنے سے اٹھا لے اسے حاکم بنا دو۔ لوگوں میں خوشی کی لہر۔ جب لوگوں نے بہرام کی یہ بات سنی تو وہ خوش ہو گئے اور ان کی امیدیں پھیلنے لگیں، چنانچہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم بہرام کی بات کو رد نہیں کر سکتے، اور اگر ہم اس بادشاہ کو پھیرنا چاہیں اور کسی اور کو حاکم بنانے کی جسارت کریں تو ہم سخت ہلاکت کا سامنا کریں گے، کیونکہ عرب کے شہ سواروں کی ایک بڑی تعداد اس کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ البتہ اس کے کیے ہوئے وعدے سے ہم اس کا امتحان لیتے ہیں اور اس کی قوت آزمائی کرتے ہیں۔ اگر اپنی بیان کردہ صدق کے مطابق ہو تو ہمیں حکومت اس کو دینی پڑے گی، اور اگر اس دوران شیروں نے اسے پھاڑ کر ہلاک کر دیا تو ہم اس کے شر سے بچ جائیں گے اور اس کی ہلاکت سے بھی بری ہیں، کیونکہ اس کا مطالبہ اس نے خود کر رکھا ہے۔ حصول تاج کی جد و جہد۔ لوگوں کے درمیان اس رائے میں کچھ اختلاف ہوا تو دوسرے دن بہرام نے ایک اور مجلس قائم کی، کل کی طرح نشست تھی اور وہی باتیں کی، اور کہا کہ یا تو میری کل والی بات کا جواب دو ورنہ میرے مطیع تابعدار بن جاؤ۔ لوگوں نے کہا، ہم تو ملک کی باغ ڈور کسریٰ ہی کو دیں گے، کیونکہ اس نے وہ کام کیے ہیں جو ہمیں پسند ہیں، تاہم پھر بھی ہم تاج کو 2 شیروں کے درمیان رکھتے ہیں۔ آپ اور کسریٰ اسے لینے کی کوشش کرو، جو اسے حاصل کر لے گا وہ حاکم بن جائے گا۔ بہرام ان کی بات پر راضی ہو گیا اور چنانچہ موبزان بادشاہوں کو تاج شاہی پہناتا تھا تاج لے آیا، اور تاج و زینت کو ایک جگہ رکھ دیا، اور بستام اور عجز دو بھوکے شیروں کو چھوڑ دیا۔ بہرام نے کسریٰ سے کہا، آپ تاج و زینت کے حصول کے لیے آگے بڑھیں، لیکن کسریٰ نے کہا، ابتدا تو آپ کو کرنی چاہیے، کیونکہ آپ حکومت کو میراث میں لینے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور مجھے غاصب سمجھ رہے ہیں۔ بہرام نے اس بات کو برا نہ مانا اور لوہے کا ایک گز اور لکھ لے کر تاج و زینت کی طرف بڑھا۔ 2 شیروں کو مار دینا۔ موبز نے کہا کہ آپ جس کام کی طرف جا رہے ہیں اس میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ ہی کی طرف سے ہے، کسی فارس کی طرف سے نہیں ہے، لہذا اگر اس دوران آپ ہلاک ہو گئے تو ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بری ہوں گے۔ بہرام نے کہا کہ بالکل تم بری ہوگے اور تم پر کوئی گناہ نہیں، پھر تیزی سے شیروں کی طرف دوڑا۔ تب موبزان نے دیکھا کہ وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہے تو وہ موبزان نے چیخ کر کہا کہ اپنی ہلاکت سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ تب بہرام ٹھہر گیا اور کچھ دیر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور شیروں کی طرف بڑھ گیا۔ جب نے اسے دیکھا تو ایک شیر لپک کر اس کی طرف آیا، اور جب بہرام کے قریب پہنچ گیا تو بہرام نے چھلانگ لگائی اور شیر کی پشت پر سوار ہو گیا اور اسے اپنی رانوں میں ایسا دبایا کہ زخمی کر دیا اور گز سے اس کا سر پیٹنا شروع کر دیا۔
اس کے بعد دوسرے شیر نے اس پر حملہ کیا تو بہرام نے کانوں سے پکڑ کر اس کے کان مروڑ دیے اور پھر دونوں شیروں کے سر آپس میں بڑھا کر انہیں خون آلود کر دیا اور آخر میں دماغ نکال کر چھوڑا اور پھر لوہے کے لٹ سے انہیں ختم کر دیا، جس کی یہ بہادری کسریٰ اور تمام حاضرین مجلس کے سامنے تھی۔ اس کے بعد بہرام تاج اور زینت کی طرف بڑھا اور انہیں اٹھا لیا۔ کسریٰ نے اس کی اس بہادری پر اسے مبارک دی اور چیخ کر کہا، اے بہرام، اللہ تعالیٰ تجھے لمبی عمر عطا کرے۔ اس کے ارد گرد کے لوگ اس کی بات سن رہے تھے اور اس کے مطیع تھے، چنانچہ کسریٰ نے تعلیم سبا کی حکومت اس کے سپرد کر دی۔ اس کے بعد تمام حاضرین بیک زبان ہو کر بولے کہ ہم بہرام کے مطیع ہیں اور بادشاہت کے لیے اس پر راضی ہیں، اور اسے خوب دعائیں دی۔ اس کے بعد اشراف مملکت اور وزراء اس کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ بہرام سے درخواست کریں کہ وہ ہماری برائی کو معاف کرے اور ان سے درگزر کا معاملہ کرے۔ منظر نے بہرام سے اس سلسلے میں یہ بات کی کہ جو کچھ وہ اپنے ساتھ لایا تھا وہ سب ان لوگوں کو دے۔ چنانچہ بہرام نے منظر کی مراد پوری کی اور لوگوں کی امیدوں کو پورا کیا اور مزید بڑھا دیا۔ بہرام 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور اسی دن حکم دیا کہ اس کی رعیت کے لیے راحت و انعام کا سامان کیا جائے، اور اس کے بعد متواتر 7 دن لوگوں کے لیے ایک جگہ بیٹھا، ان سے خیر کے وعدے کرتا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور اپنی اطاعت کا حکم دیتا۔ لاؤ لاب کی 4۔ جب بہرام کو حکومت مل گئی تو وہ لاؤ لاب میں زیادہ مشغول ہو گیا اور ہر چیز پر اسے ترجیح دینے لگا، چنانچہ اس کی رعایا کی طرف سے سخت ملامت کا سامنا کرنا پڑا اور اغیار اس کی حکومت پر قبضے کے لیے اپنی لالچی نگاہیں دراز کرنے لگے۔ سب سے پہلے اس کی حکومت پر قبضے کے لیے خاقان شاہ فرق کھڑا ہوا اور 2.5 لاکھ کوئی لے کر اپنے علاقوں سے آگے پیش قدمی کی۔ جب اہل فارس کو خاقان کی آمد کا علم ہوا تو یہ بات ان کو شاک گزری اور وہ خوفزدہ ہو گئے۔ پھر ان میں سے جو رعایا کے لیے مصلحت کے خواہاں اور صاحب رائے تھے وہ بہرام کی حکومت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اس دشمن کی یلغار نے وہ وقت آپ پر لایا ہے کہ اب آپ کو اپنے لاؤ لا پر توجہ چھوڑ کر اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے تاکہ آئندہ کسی ذلت اور عار کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بہرام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، وہی قوی ہے، ہم اس کے بندے ہیں اور ولی ہیں۔ یہ جواب دے کر لاؤ لاب میں وہ شکار میں پہلے سے زیادہ مشغول ہو گیا اور اس مشغلے پر مدامت کی۔ آذربائیجان کا سفر۔ ملک فارس کی اس تشویشناک صورتحال کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بہرام نے ارادہ کیا کہ وہ آذربائیجان جا کر اپنے آتش کدے میں عبادت کرنا چاہتا ہے اور وہاں سے آرمینیا کے جنگلات میں شکار کھیلے گا۔ ارکان دولت اور اشراف کے 7 گروہوں اور اپنے 300 بہادروں کی خاص جماعت لے کر اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے نکل پڑا اور اپنی مملکت کی انجام دہی کے لیے اپنے بھائی نرسی کو اپنا نائب مقرر کیا۔ جب لوگوں کو اس کے سفر اور نرسی کی نیابت کا علم ہوا تو انہیں یقین ہو گیا کہ بہرام اپنے دشمن خاقان سے بھاگنے کے لیے سارا ڈھونگ رچا رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک وفد تیار کیا جو خاقان کے پاس جائے اور خراج پر مصالحت کرے۔ یہ اس ڈر سے کیا کہ خاقان فارس کے افراد اور فوجوں کو بے درے قتل نہ کرے، مگر وہ اس کی اطاعت نہ کریں گے۔ جب خاقان کو فارس کے ارادے کا پتہ چلا تو اس نے ان کے علاقوں کو محفوظ رکھا اور اپنی فوج کو خون ریزی سے بچنے کا حکم دیا۔ ادھر بہرام نے ایک جاسوس خاقان کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ آیا اور خاقان کے ارادے اور بہرام کو مطلع کیا۔ چنانچہ بہرام نے اپنے ساتھ ان افراد کو جو شکار کے لیے تیار کیے تھے لے کر اچانک رات کو خاقان پر حملہ آور ہوا اور اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا اور اس کی فوج کو نہایت ہی برے دن دکھائے۔ جو اس کی فوج میں قتل سے بچ گئے وہ پسپا ہو گئے اور اپنے اہل و عیال اور سامان کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ بہرام ان کی طلب میں لگ گیا، جسے پاتا وہیں قتل کر دیتا اور مال غنیمت بھی لوٹا جاتا اور عورتوں کو قید کر لیتا۔ اس کے بعد خود اپنی ہمراہی فوج کے ساتھ صحیح سلامت واپس آ گیا۔ بہرام کو خاقان کا تاج بھی مل گیا۔ اس کے بعد خاقان کے ترک علاقوں پر قابض ہو گیا اور اپنی واپسی پر ایک مظہربان کو وہاں کا گورنر بنایا اور اسے تخت عنایت کیا جو چاندی کا بنا ہوا تھا۔ اس کے بعد قرب و جوار کے وفود بھی اطاعت شاہی کا پیغام لے کر بہرام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
جب اس نے بلاد ترک پر قبضہ کر لیا تو آنے والے وفود پر مطالبہ کیا کہ ہمارے اور فارس کے درمیان کوئی سرحد مقرر کی جائے جس سے ہم آگے نہ بڑھیں اور نہ فارس کے لوگ اس سے تجاوز کریں۔ چنانچہ بہرام نے ایک منارہ تعمیر کرایا جو حد بندی کی علامت تھا۔ یہ وہ منارہ ہے جسے فیروز الملک یزدجرد کے حکم سے بلاد ترک کی طرف بڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد بہرام نے اپنے ایک کمانڈر کے ہمراہ کچھ فوج ماورا کی جانب روانہ کی اور انہیں لڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہوں نے حکم کی تعمیل کے جذبے میں خون ریزی کر کے وہاں کے باشندوں کو اطاعت اور ادائے جزیہ پر آمادہ کیا۔ بہرام اپنے علاقے سوات سے آذربائیجان کی طرف روانہ ہوا تو خاقان کے تاج میں جتنے یاقوت اور موتی اور جواہر تھے سب کے بارے میں یہ حکم تھا کہ آذربائیجان کے آتش کدے میں لٹکائے جائیں۔ پھر اس کے بعد 30 یون آیا اور شاہی محل میں قیام کیا۔ پھر اس کی رعایا اور فوج کو خاقان کی ہلاکت کی اور اپنی مختصر سی فوج کی رویداد لوگوں کو سنائی اور اس نے بھائی نرسی کو خراسان کا والی بنا دیا۔ اس کے بعد بہرام اپنے دور حکومت کے آخری ایام میں مقام ماہ کی طرف شکار کے لیے چلا گیا۔ وہاں اس نے ایک گورخر پر حملہ کیا اور اس کی طلب میں خوب کوشش کی اور ایک کنویں میں گر گیا اور اس کی دلدل میں پھنس گیا۔ اس کی والدہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت سا مال لے کر روانہ ہوئی اور اس کنویں کے قریب قیام کیا اور بہرام کو اس کنویں سے نکالنے والوں کے لیے بہت سا مال خرچ کر دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ لوگوں نے بہت سا کیچڑ نکالا یہاں تک کہ نکلے ہوئے کیچڑ کے بڑے بڑے تودے بن گئے، تاہم بہرام کا جثہ نہ ملا اور اسے نکال نہ سکے۔ ترک سے واپسی پر بہرام کی تقریر۔ کہا جاتا ہے کہ جب بہرام خاقان سے لڑ کر اپنے ملک واپس آیا تو لوگوں کو کئی روز تک تقریر کرتا رہا، جس میں انہیں اپنی اطاعت پر ابھارتا تھا کہ اس کی نیت لوگوں پر کشادگی اور خیر پہنچانے کی ہے، اور اگر وہ لوگ اس کی اطاعت سے انکار کریں گے تو وہ تکلیفیں جو اس کے باپ سے پہنچی ہیں اس سے کئی زیادہ تکلیفیں پہنچیں گی، اور یہ کہ اس کے باپ نے ان سے نرمی اور عدل کا معاملہ کیا لیکن ان سب نے یا بعد نے اس کی اطاعت سے انکار کیا اور غلاموں کی طرح اس کے سامنے نہ جھکے۔ اس بات نے اس کے باپ کو خونریزی اور ظلم پر مجبور کیا۔ بہرام کی واپسی ترک کے غزوے کے بعد آذربائیجان کے راستے سے تھی اور آذربائیجان کے آتش کدے کو خاقان کے تاج کے جواہر و یواقیت اور اس کے موتیوں سے مالا مال کیا اور بہت سے زیورات سے مرصع تلوار اس کے لیے وقف فرمائی، اور خاقان کی بیوی خاتون کو آتش کدے کی خدمت پر مأمور کیا، اور خاقان پر اسے جو فتح حاصل ہوئی تھی اسے لشکر کے وظیفے کے طور پر لوگوں سے 3 سال کا خراج معاف کر دیا۔ فقراء اور مساکین میں بہت سا مال تقسیم کیا اور شاہی خاندان اور ذو حسب لوگوں میں 20 ہزار درہم تقسیم کی، اور خاقان کے بارے میں لوگوں کو 4 دانگ عالم اور اطراف ملک کی خبریں بھیجی اور لوگوں کو بتایا کہ خاقان کی خبر اسے جب پہنچی تو اس نے شاہی خاندان اور باعزت لوگوں کے ساتھ گروہوں اور 300 اپنے خاص شہ سواروں کے ساتھ ہو کر چل دیا، اور اس کا یہ سفر آذربائیجان اور جبل الکبک کے راستے سے تھا، یہاں تک کہ اس نے خوارزم کے صحرا اور جنگلات عبور کیے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین بدلہ عنایت فرمایا اور لوگوں کو بھی یہ بتایا کہ اس نے 3 سال کا خراج لوگوں کو معاف کر دیا ہے۔ جب بہرام کو حکومت ملی تو اس نے لوگوں پر بقیہ خراج معاف کر دیا اور اس نے بتایا گیا کہ بقیہ 70 کروڑ ہے، اس نے اس کی معافی اور مزید 3 سال کے خراج کی معافی کا حکم دے دیا۔ ہند پر قبضے کے لیے سازش۔ جب بہرام خاقان ترکی سے جنگ کے بعد تیسگون واپس آیا تو اپنے بھائی نرسی کو خاقان کا حاکم مقرر کیا اور بلخم میں اس کو رہنے کی ہدایت کی اور مہر نرسی بن برادہ کو وزیر مقرر کیا تھا۔ اسے اپنا معتمد خاص بزر جمخر کا عہدہ یعنی وزیر الوزراء یا رئیس الرؤساء عنایت کیا اور اسے بتایا کہ وہ ہند جانے والا ہے تاکہ وہاں کے حالات معلوم کر سکے اور وہاں کی مملکت سے اپنی حکومت کے لیے کوئی زمین کا حصہ حاصل کر سکے تاکہ اس کے ذریعے اپنے ملک کے لوگوں سے مشقت کو کم کرے۔ چنانچہ وہ اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے ارض ہند میں اجنبی بن کر داخل ہو گیا۔
کافی عرصہ وہاں رہا۔ وہاں کے باشندے بھی اس کی آمد اور حالت دریافت کرنے نہ آتے تھے، البتہ وہ دیکھتے تھے کہ وہ ایک زبردست سوار ہے اور درندوں کو قتل کرتا ہے، اور اس کی اخلاق اور حسن و جمال اور ڈیل ڈول سے بڑے حیران ہوتے تھے۔ ایک ہاتھی سے مقابلہ۔ وہ اسی طرح وقت گزر رہا تھا کہ ایک دن اسے پتہ چلا کہ وہاں کسی ہاتھی نے لوگوں کا راستہ روک لیا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہلاک بھی کر دیا ہے۔ ان میں سے کسی آدمی سے پوچھا کہ وہ اسے اس ہاتھی کے بارے میں بتائیں، وہ اسے ہلاک کرے گا۔ اس کی یہ بات بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ ہند نے ایک آدمی روانہ کیا تاکہ اسے ہاتھی کے بارے میں بتائے اور واپسی پر خبر دے کہ ہاتھی کو اس شخص نے ہلاک کیا یا نہیں۔ چنانچہ وہ آدمی بہرام کو لے کر اس جنگل تک پہنچ گیا جہاں وہ ہاتھی تھا۔ وہ آدمی تو ایک درخت پر چڑھ گیا تاکہ وہ بہرام اور ہاتھی کا معاملہ دیکھ سکے۔ بہرام ہاتھی کے مسکن کے قریب جا کر زور سے چیخا۔ وہ ہاتھی انتہائی ہولناک منظر میں ڈانٹتا ہوا، منہ سے جاگ پھینکتا ہوا باہر نکلا۔ بہرام نے ایک تیر اس کی آنکھوں کے بیچ میں مارا، یہاں تک کہ تیر اس کی آنکھوں میں گھس کر درمیان میں غائب ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے جال پھینکا اور ہاتھی کو اس میں پھنسا لیا اور کود کر اس کی سونڈ اور ہون پکڑ کر اسے کھینچا کہ ہاتھی اوندے منہ گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس کے بعد بہرام نے اسے مسلسل نیزے مارتا رہا، یہاں تک کہ جب وہ اس پر مکمل قابو پا لیا تو اس کا سر کاٹ کر اپنی پیٹھ پر لاد کر اسے راستے میں لے آیا۔ بادشاہ کا فرستادہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب وہ فرستادہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو اسے ساری داستان سنائی۔ ہندی بادشاہ کے دربار میں بادشاہ اس کی قوت اور جرت سے سخت حیران ہوا اور اسے خوب انعام دیا۔ اس کے بعد اس کی حقیقت جاننی چاہیے۔ بہرام نے بتایا کہ وہ فارس کے عظماء کا آدمی ہے اور فارس کا بادشاہ اس سے ناراض ہے اور وہ شاہ ہند کے ملک میں پناہ لینے آیا ہے۔ اس بادشاہ کا ایک دشمن تھا، وہ ملک گیری کے لیے شاہ ہند پر بڑے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ بادشاہ کی گھبراہٹ بڑھ گئی اور اپنے دشمن کی قوت کی وجہ سے اس کے سامنے خضوع و اطاعت اور خراج کی ادائیگی پر وہ شاہ ہند تیار ہو گیا، لیکن بہرام نے اسے منع کیا اور یہ ضمانت دی کہ وہ شاہ ہند کی طرف سے دشمن کے لیے کافی ہے۔ شاہ کو اس بات سے کچھ اطمینان ہوا۔ بہرام کی جرت۔ چنانچہ بہرام تیار ہو کر حملہ آوروں سے مقابلے کے لیے آیا۔ جب دونوں لشکروں کی مدبیر ہو گئی تو بہرام نے ہند کے سرداروں اور فوجی افسروں سے کہا کہ وہ اس کی پشپناہی کریں، باقی وہ سنبھال لے گا۔ چنانچہ اگر وہ دشمن کے فوج میں سے کسی کے سر پر تلوار کی ضرب لگاتا تو من تک کٹ جاتی، اور اگر بیچ میں لگتی تو دو ٹکڑے کر دیتی۔ اسی طرح وہ ہاتھی کے پاس آ کر سونڈ اور ہونٹ پر تلوار کی ضرب لگا کر اسے کاٹ ڈالتا۔ ہندی لوگ تیر اندازی سے ناواقف تھے اور اکثر پیدل تھے، اسی طرح سواروں کو ان کی زین سے جدا کر دیتا۔ جب مخالف فوجوں نے اس کی بہادری دیکھی تو بھاگ کھڑے ہوئے اور ایسے حواس باختہ ہوئے کہ کسی نے بھی کہیں مڑنے کی نہ سوچی، بلکہ وہ سیدھے بھاگتے جا رہے تھے۔ بہرام کے ساتھ شاہ ہند نے دشمن کے اموال کو بھی حاصل کیا اور خوشی خوشی واپس لوٹا۔ بہرام بھی اس کے ساتھ تھا، اور بہرام کو اس کی بہادری کے صلے میں شاہ ہند نے اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں دے دیا، اور دیبل حکمران اور اس کے قریب سندھ کے علاقے اسے عطا کیے گئے، اور دستاویز بھی لکھ دی اور کئی گواہ بھی مقرر کیے۔ پھر ان شہروں کے بارے میں حکم دیا اور وہ عجم کے علاقوں سے ملا دیے گئے، اور ان سے حاصل ہونے والا خراج بھی بہرام کے لیے مختص ہو گیا۔ چنانچہ بہرام خوشی خوشی اپنے ملک فارس لوٹ گیا۔